حضرات، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں روزے کی رخصت ہے، یعنی چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ تو کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزے کی چھوٹ ہے، رخصت ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزے کا فدیہ کریں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ بعد میں روزہ رکھیں۔ میں ان کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات، جسے کسی کا شیر خوار بچہ ہے، کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گی تو میری چھاتی کا دودھ خشک ہو جائے گا، میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا اور نہایت کمزوری بھی آئے گی اور بچے کی خوراک مکمل نہ ہو سکے گی، تو اس حال میں اس عورت کو چھوٹ ہے، رعایت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بچے کو دودھ پلائے۔ چونکہ دودھ جو ہے وہ کھانے اور پینے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت نہ کھائے اور نہ پیے تو اس کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے، اور بچہ دن میں کئی بار دودھ پیتا ہے کیونکہ اس کی خوراک تھوڑی ہوتی ہے اور جلدی جلدی اس کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر بچہ کئی بار دودھ پیا، اور اگر عورت روزہ رکھ لی ہے تو اس کی چھاتی میں دودھ خشک ہونے کی وجہ سے بچہ روتا رہتا ہے، پورا دن پریشان رہے گا اور فاقے کی وجہ سے بلبلاتا بلکتا رہے گا۔ تو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام کا طریقہ بڑا پیارا طریقہ ہے۔ تو اس وقت اس بچے کو تڑپایا نہ جائے، اس بچے کو کی بھوک کو جو ہے دیکھا نہیں جائے گا ماں سے۔ اسلام نے یہاں پر رعایت رکھی ہے۔ کتنا پیارا اور اچھا مذہب ہے کہ یہاں پر کتنا خیال چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی مذہب اسلام میں خیال کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک کا بھی خیال کیا گیا مذہب اسلام میں۔ یار ذرا غور کریں، کتنا پیارا مذہب ہے۔ یعنی وہ بچہ جو بھی دودھ پیتا ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں زمانے میں، لیکن مذہب اسلام نے اس کا کتنا خیال کیا ہے کہ وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے، اور پھر اگر اس کی بھوک اور خوراک بھوک نہ مٹ سکے، خوراک حاصل نہ ہو سکے، تو ماں پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن جتنے روزے وہ چھوڑے گی ان کی بعد میں قضا لازمی ہے، قضا ضروری ہے۔ جب بعد میں بچے کا دودھ چھوٹ جائے تب قضا وہ کر سکتی ہے اور وہ اپنے روزے کی قضا کرے۔ یعنی اس وقت تو چھوٹ ہے، رعایت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے معاف ہے، بعد میں اس کی قضا ہے۔ اگر اس نے 10 روزہ چھوڑا ہے تو 10 رکھے گی، پورا مہینے کا روزہ چھوڑا ہے تو پورا مہینے کا روزہ رکھے گی۔ ایسے ہی مسافر ہے، مسافر کے لیے بھی روزے کی چھوٹ ہے، کیونکہ سفر میں بڑی دقتیں ہوتی تھیں، بڑی صعوبتیں آتی تھیں اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سرکار نے فرمایا سفر کا سقر، سفر جہنم کی طرح ہے۔ تو آج تو سفر میں وہ دشواریاں نہیں رہی ہیں، سفر بڑا آسان ہو گیا، اے سی ٹرین ہے، فلائٹ ہے، کار ہے، اس میں بھی اے سی ہے۔ تو مسئلہ اپنی جگہ حق ہے، اور ابھی بھی مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں رمضان میں سفر کر رہا ہوں، جیسے رمضان اگر سفر آدمی کرتا ہے، مسافر ہو جاتا ہے، تو اس پر نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، واجب، یعنی نماز بھی عادی ہو جاتی ہے اس پر، نماز میں بھی رعایت ہے۔ تو اگر کوئی سفر کر رہا تو مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے آج بھی، کہ وہ اگر چاہے روزہ چھوڑنا تو اس کے لیے رعایت ہے، سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر یہی کہ سفر مکمل کرنے کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ جتنا روزہ اس نے اپنے سفر میں چھوڑا تھا وہ اتنے روزے کی قضا کرے گا، وہ یہ نہیں کہ مکمل طریقے سے اس کے لیے معاف ہو جائے، یعنی چھوٹ ہے۔ ہاں اگر آدمی رکھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ آج کا زمانے کا جو سفر ہے اور آج سے 1400 سال پہلے کا سفر، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے سفر پیدل اور گھوڑے، اونٹ، خچر کے ذریعے سے کیا جاتا تھا، بڑی تکلیف اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن آج سفر سامعین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی پریشانیاں نہیں ہیں۔ آج تو اے سی کے اندر بیٹھ کر بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، بہترین ٹرین، پلین اور کار کا اچھا انتظام ہے۔ آپ اس میں اگر نہ چھوڑیں، چونکہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب اجر ہے وہ الگ ہی ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی ہے، اور مہینوں میں روزہ رکھنے کا وہ مزہ نہیں، وہ ثواب نہیں جو اس رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے کا اجر اور مزہ ہے۔ تو یہ دو لوگ ہو گئے،
اور تیسرا وہ شخص ہے جو بڑھاپے کو اتنا پہنچ گیا ہو، اتنا کمزوری کو پہنچ گیا ہو کہ اب اس میں سکت باقی نہ رہی کہ وہ روزہ رکھ سکے، اس میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ وہ اتنے وقت تک بھوکا پیاسا رہ سکے جتنے وقت تک کہ روزہ مکمل ہوگا۔ تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ بوڑھا اور کمزور جس میں سکت باقی نہ رہی ہو اور نہایت کمزوری کو پہنچ گیا ہو اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ اس کے لیے چھوٹ ہے، مگر وہ روزے کا اپنا جو ہے کسی غریب کو اس کا ایک بدلے میں کھانا کھلائے گا، جو اس کا فدیہ ہے وہ ادا کرے گا۔ کون؟ جو کمزور ہے، کسی غریب کو وہ کھانا کھلائے گا اپنے روزے کے بدلے میں، چونکہ اس کے لیے رعایت ہے، چھوٹ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی سکت باقی نہیں رکھتا، بہت کمزور ہو گیا ہے اور اب وہ روزہ رکھ نہیں پائے گا، تو اس بیمار کے لیے بھی یہ چھوٹ ہے کہ وہ روزے کی رعایت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، چونکہ وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، بہت کمزور ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ ایسی بیماری نہیں جو عام طور سے چل رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، جو تھوڑی سی بیماری ہے، کسی کو ہلکا شوگر ہے، ہلکا یہ ہے وہ ہے، کسی کو تھوڑا سا بخار ہے، کھانسی ہے، تھوڑا سا زکام ہے، تھوڑا سا بدن میں درد، سر میں درد، ہلکا سا پیٹ میں درد، ہلکا سا سینے میں درد، کمر میں درد، یہ ہو گیا تو روزہ چھوڑ گیا۔ یہ سب روزہ آپ اس کے ذریعے سے نہیں چھوڑ سکتے، یہ بہت ہلکی بیماریاں۔ ایسی کوئی بیماری ہے کہ آپ رکھ نہیں سکتے ہیں، بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے، آپ کھڑا نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، آپ بول تک نہیں پا رہے ہیں، اور آپ کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، اور پتہ چلا کہ روزہ رکھیں گے تو پھر خطرہ ہے کہ آپ کی سانسیں نہ رک جائے، تو پھر اس وقت میں روزے کی رعایت ہے۔ لیکن اس میں پھر کیا ہے کہ اگر آپ صحت مند ہو جائیں، جب آپ کو شفا ملے اور آپ اچھے ہو جائیں، تو پھر ان روزوں کی قضا کر لیں گے جو بیماری میں روزے آپ سے چھوٹے تھے۔ ایسے ہی حیض و نفاس والی خواتین ہیں کہ جب وہ اپنے ان ناپاکی کے ایام میں ہوں تو ان کے لیے بھی روزے کی چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں گی، لیکن وہ جتنے ایام رہتے ہیں وہ دن ان ناپاکی کے دنوں میں نہیں رکھیں گی، وہ اپنے دن کا شمار کر لیں گی کہ ہم نے اتنے دن روزہ چھوڑا ہے، پھر وہ اپنے بعد کے دنوں میں اس روزوں کی قضا کریں گے۔ قضا لازمی ہے، ہر حال میں اس کی قضا لازمی ہے ان خواتین کے لیے جنہوں نے کیا یہ روزے چھوڑے تھے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو روزے کی ان کے لیے رعایت ہے اور وہ ان حال میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو میرے علم میں تھا میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔